بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات کا حصہ سیرت النبی و تاریخ اسلام کا پارٹ 3 پڑھنے لگے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، عہد بنو امیہ میں کون کون سی تحریکیں ابھریں؟ اس کا جواب ہے معتزلہ، شاعرہ، اسماعیلیہ، قرامطہ۔ رواندی منصور کو خدا تصور کرتے تھے اور اس کے ردلیوں کو بمنزلہ جبرائیل جانتے تھے۔ یہ تمام تر تحریکیں جو تھی عہد بنو امیہ میں ابھری۔ سوال نمبر 2 ہے، عباسی خلیفہ منصور نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ اس کا جواب ہے عباسی خلیفہ منصور نے تقریباً 22 برس حکومت کی۔ اگلا سوال ہے، عباسی دور میں جیل خانوں کا کیا نام تھا؟ یعنی کہ جیلوں کا کیا نام ہوتا تھا؟ اس کا جواب ہے عباسی دور میں جیل خانے مطبق کہلاتے تھے۔ اگلا سوال ہے، حجاز میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں نہر کس نے کھدوائی تھی؟ اس کا جواب ہے ایک دفعہ ہارون کی بیوی زبیدہ نے حجاز کی جانب سفر کیا تو اسے پانی کی قلت کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی جیب خاص سے زر کثیر خرچ کر کے ایک نہر کھدوائی۔ وہ نہر اسی کے نام کی نسبت سے نہر زبیدہ مشہور ہوئی۔ سوال نمبر 5 ہے، خاندان برامکہ کتنے سال تک برسر اقتدار رہا؟ اس کو جواب ہے تقریباً 40 برس تک برسر اقتدار رہا۔ سوال نمبر 6 ہے، ہارون الرشید کے بعد خلیفہ بغداد کس کو بنایا گیا؟ اس کو جواب ہے امین کو اس کے بعد خلیفہ بغداد بنایا گیا۔ اگلا سوال ہے، مامون الرشید کے دور کے چند مترجمین کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے اس دور کے چند مترجمین، نمبر 1 یعقوب بن اسحاق کندی، جبریل، قسطہ بن لوقا، حسنین بن اسحاق اور عمر بن فرخان تبری وغیرہ شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، مامون الرشید علمی مجلس کس دن منعقد کرواتا تھا؟ اس کا جواب ہے ہر شنبہ کے روز علمی مجلس منعقد کرواتا تھا۔ اگلا سوال ہے، مامون نے اس خارجی کو جس نے پوچھا تھا کہ یہ تخت اس نے کیسے حاصل کیا ہے، کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے مامون نے یہ جواب دیا تھا، نہ جبر سے نہ زور سے، بلکہ جو مسلمانوں پر حکومت کرتا تھا اس کی وصیت سے حاصل کیا۔ سوال نمبر 10 ہے، ملک شام کی حکومت کی سرحدیں کہاں تک تھیں؟ اس کا جواب ہے ملک شام کی حکومت کی سرحدیں چین سے بحیرہ روم تک اور جارجیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 11 ہے، الغزالی کی مشہور اس زمانہ کتاب کا نام لکھیے۔ تو ان کی مشہور جو کتاب ہے اس کا نام ہے احیاء العلوم۔ سوال نمبر 12 ہے، معتزلہ فرقہ کا بانی کون تھا؟ اس کی بنیاد کب قائم ہوئی؟ اس کا جواب ہے معتزلہ فرقہ کا بانی واصل بن عطا تھا، جو حضرت امام حسن بصری کا شاگرد تھا۔ ایک دن دوران درس اپنے استاذ کی کسی بات پر اختلاف کر کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ اسی دن سے اس فرقے کی بنیاد قائم ہوئی۔ اگلا سوال ہے، تغرل بیگ نے بغداد پر کب قبضہ کیا؟ تغرل بیگ نے بغداد پر 1055 میں قبضہ کیا۔ اگلا سوال ہے، بغداد پر قبضہ کے دوران کتنے افراد مارے گئے؟ تو سقوط بغداد کے دوران 16 لاکھ افراد مارے گئے۔ اگلا سوال ہے، حسب ذیل جنگوں کا سن اور مجاہدین اسلام کی تعداد لکھیے۔ نمبر 1 غزوہ حنین، یہ 8 شوال بمطابق جنوری یا فروری 630 کو لڑی گئی اور اس میں 10,000 افراد شریک تھے۔ نمبر 2 جنگ نہاوند، یہ 642 میں لڑی گئی جس میں 30,000 افراد شامل تھے۔ نمبر 3 جنگ قادسیہ، جو کہ 14 ہجری بمطابق 635 میں لڑی گئی اور اس میں تقریباً 30,000 افراد شامل تھے۔
نمبر 4 غزوہ تبوک رجب 9 ہجری، اور اس میں شامل افراد کی تعداد 30,000۔ نمبر 5 غزوہ احزاب جو کہ 5 ہجری میں لڑی گئی، اور تقریباً 30,000 مسلمان اور 10,000 کفار اس میں شریک تھے۔ اگلا سوال ہے، برصغیر کے علاقوں کو فتح کرنے والے 4 فاتحین کے نام زمانی ترتیب سے لکھیں۔ نمبر 1 محمد بن قاسم فاتح سندھ 94 ہجری مطابق 712۔ نمبر 2 سلطان محمود غزنوی فاتح پنجاب 208 ہجری۔ نمبر 3 سلطان شہاب الدین غوری فاتح ہند 591 ہجری۔ نمبر 4 ظہیر الدین بابر 1508۔ سوال نمبر 16 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر کون سے ملک میں گئے؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں گئے تھے۔ سوال نمبر 17 ہے، شام کے تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا غلام آپ کے ساتھ تھا؟ اس کا جواب ہے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھا۔ سوال نمبر 18 ہے، آپ نے کس کے مشورے سے نکاح کا پیغام قبول کیا؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے نکاح کا پیغام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے، نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اگلا سوال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر مبارک اس وقت کتنی سال تھی؟ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اگلا سوال ہے، حسب ذیل حکومتوں کا آغاز و اختتام کے سن لکھیے۔ نمبر 1 بنو امیہ، نمبر 2 بنو عباس، نمبر 3 سلطنت دہلی، نمبر 4 سلطنت مغلیہ۔ بنو امیہ نمبر 1 پہ آ گیا بنو امیہ، اس کا آغاز 41 ہجری و مطابق 662 عیسوی، اختتام 132 ہجری و مطابق 750 عیسوی۔ بنو عباس، اس کا آغاز ہے 132 ہجری و مطابق 750 عیسوی، اور اختتام ہے اس کا 656 ہجری و مطابق 1257 عیسوی۔ سلطنت دہلی، اس کا آغاز ہے 1206 اور اختتام ہے 1526۔ سلطنت مغلیہ، اس کا آغاز ہے 1526 اور اختتام ہے 1857۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل اداروں کے بانیوں کے نام بیان کیجیے۔ نمبر 1 دارالعلوم دیوبند، نمبر 2 ندوۃ العلماء، نمبر 3 جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ نمبر 1 دارالعلوم دیوبند، اس کے بانی کا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 ندوۃ العلماء، اس کے بانی مولانا محمد علی اور مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3 جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس کے بانی ہیں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال تک خفیہ طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی۔ سوال نمبر 25 ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے اولین قربانی کس نے پیش کی؟ اس کا جواب ہے حضرت حارث بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی۔ سوال نمبر 26 ہے، قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، ساحر اور کاہن کہتے تھے۔ سوال نمبر 27 ہے، ابتدائی سیرت نگاروں میں سے چند ایک کے نام بیان کیجیے۔ تو ان کے نام یہ ہیں، ابن کثیر، تاج الدین سبکی، ابن سعد، ابن اسیر، علامہ شبلی نعمانی، علامہ بلازری۔ ان کا شمار ابتدائی سیرت نگاروں میں ہوتا ہے۔
اگلا سوال ہے، عہد بنو عباس میں بغداد کے 3 اہم مدارس کے نام بتائیے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 بیت الحکمت، نمبر 2 مدرسہ نظامیہ، نمبر 3 مدرسہ مستنصریہ۔ اگلا سوال ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی چند اہم تصانیف کے نام بتائیے۔ تو ان کی چند ایک تصانیف کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجت اللہ البالغہ، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، ترجمہ فتح الرحمن۔ اگلا سوال ہے، وہ کون صحابی تھے جن کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے؟ اس کا جواب ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت سمیہ کو کس نے نیزہ مار کر شہید کیا؟ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سا شخص تھا جس نے حضرت زنیرہ کو مار کر مسارت سے محروم کر دیا؟ تو اس کا نام ابو جہل تھا۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہجرت کب کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہجرت نبوت کے 5ویں سال کی۔ اگلا سوال ہے، قریش نے کسے شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا؟ تو قریش نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بھیجا تھا۔ اگلا سوال ہے، واقعہ ہرا کب پیش آیا؟ واقعہ ہرا 63 ہجری میں پیش آیا۔ اگلا سوال ہے، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ تو اس ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ سوال نمبر 37 ہے، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سورت کی تلاوت کی؟ تو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ سوال نمبر 38 ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے کتنے روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ سوال نمبر 39 ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے کن لوگوں میں ہوتا تھا؟ تو ان کا شمار عرب کے بہادر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابو طالب کے انتقال کے کتنے روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا؟ تو ان کا 3 روز بعد انتقال ہو گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ اور سریہ کا فرق بتائیں اور ان کی کل تعداد بتائیں۔ نمبر 1 غزوہ وہ لڑائی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی، اس کی تعداد 27 ہے۔ سریہ وہ دستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کسی صحابی کی سربراہی میں لڑائی کے لیے روانہ کیا ہو اور خود اس میں شریک نہ ہوئے ہوں، اس کی تعداد 47 ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تجدید و احیاء کے چند اہم مقاصد لکھیے۔ اس کے چند ایک مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 وقت کے اہم ترین اور سنگین ترین فتنوں کا سدباب۔ نمبر 2 فتنہ رفض کی بے خونی۔ نمبر 3 بدعات کی کھلی تردید۔ نمبر 4 تصوف کو صحیح صورت میں پیش کرنا۔ سوال نمبر 43 ہے، طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع تھا؟ تو طائف مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اگلا سوال ہے، طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ تو طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا سوال ہے، طائف میں کون سے قبیلے کے لوگ آباد تھے؟ طائف میں بنو ثقیف کے لوگ آباد تھے۔ سوال نمبر 46 ہے، قحطائی نسل کے کون سے 2 قبائل یثرب میں آباد تھے؟ تو قحطائی نسل کے 2 قبائل بنو اوس اور خزرج یثرب میں آباد تھے۔ سوال نمبر 47 ہے،
سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قبیلے نے شہید کیا تھا؟ تو سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو خزرج نے شہید کیا تھا۔ سوال نمبر 48 سے آخری 3 خلفاء کو شہید کرنے والے کے نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے آخری 3 خلفاء راشدین کو ان لعنتیوں نے شہید کیا۔ نمبر 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز المعروف ابو لؤلؤ نے شہید کیا۔ نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو اسود بن حمران نے شہید کیا۔ نمبر 3 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا۔ اگلا سوال ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے آپ کی پیدائش 1703 میں ہوئی۔ سوال نمبر 50 ہے سلاطین دہلی کا دور کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا؟ اس کا جواب ہے سلاطین دہلی کا دور 1199 خاندان غلامہ سے شروع ہوتا ہے اور 1412 میں خاندان تغلق پر ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 51 ہے محمد تغلق کے دور میں دہلی میں کتنے شفا خانے تھے؟ اس کا جواب ہے دہلی میں 70 شفا خانے قائم تھے جہاں مریضوں کو دوا اور خوراک مفت مہیا کی جاتی۔ اگلا سوال ہے محمد تغلق دولت آباد میں بیٹھ کر کہاں کا پانی پیتا تھا؟ اس کا جواب ہے محمد تغلق گنگا کا تازہ پانی استعمال کرتے جب اس سے ڈاک موصول ہوتا رہتا تھا۔ اگلا سوال ہے سلاطین دہلی خاندان غلامہ کا بانی کون تھا؟ اس کا جواب ہے خاندان غلامہ کا بانی قطب الدین ایبک تھا۔ اگلا سوال ہے رضیہ سلطانہ کو تخت سے کیوں اتار دیا گیا تھا؟ وہ کتنے سال حکمرانی کرتی رہی؟ اس کا جواب ہے رضیہ سلطانہ ایک عورت تھی اور ترک امراء عورت کی حکمرانی پسند نہ کرتے تھے، اس لیے انہیں 3 سال بعد تخت سے اتار کر قید کیا گیا۔ اس کے بھائی بہرام نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سوال نمبر 55 ہے اہل مدینہ کی درخواست پر کس صحابی کو ان کے ساتھ مدینہ بھیجا گیا؟ اس کا جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 56 ہے مصعب بن عمیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشترکہ کوششوں سے کون سے 2 قبیلوں کے مشہور شیوخ ایمان لائے؟ اس کا جواب ہے بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے شیوخ ایمان لائے۔ سوال نمبر 57 ہے کس لحاظ سے مدینہ کی حیثیت مکہ سے برتر تھی؟ اس کا جواب ہے دفاعی، تجارتی اور معاشی لحاظ سے۔ اگلا سوال ہے مدینہ کس طرف جانے والی شاہراہ پر واقع تھا؟ اس کا جواب ہے شام کی طرف جانے والی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ اگلا سوال ہے مغلوں کے انتظام سلطنت کے چیدہ باتیں ضبط تحریر میں لائیں۔ اس کا جواب ہے مغل بادشاہ حکومت کا صدر، فوج کا سپہ سالار، قانون کا نفاذ کرنے والا اور آخری فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا۔ سوال نمبر 60 ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد ہے برصغیر پاک و ہند میں جہاں کثرت سے مسلمان آباد ہیں میں ایک ایسا خطہ زمین میں مسلمانوں کے لیے مختص کیا جائے جہاں وہ اپنی زندگی مسلم معاشرت و تہذیب رسم و رواج کے ساتھ آزادانہ بسر کر سکیں، جہاں اسلام کا قانون ہو، شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہو، ہر شخص اپنی مرضی سے روزگار کے ذرائع اپنا سکے، اس کے علاوہ ہر شخص کو تحریر و تقریر کی آزادی حاصل ہو۔ سوال نمبر 61 ہے ہمایوں اپنے ساتھ ایران کے کن مصوروں کو لایا تھا؟ اس کا جواب ہے ایران سے آنے والے مصوروں کے نام ہیں خواجہ عبدالصمد اور میر سید علی۔ تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ اہم سوالات جو سیرت النبی اور تاریخ اسلام کے حوالے سے تھے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔